جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کے امن و امان اور حالات کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کون وہاں پہ ملوث ہے اور کون سے ایسے دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں جو آج دن تک سامنے نہیں آتے، اور ایسے چہرے کب بے نقاب ہوں گے۔ شرجیل میمن صاحب، خواجہ صاحب نے بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا لوگ قتل ہوتے ہیں، پتہ سب کو چل جاتا ہے لیکن نام کوئی نہیں لیتا۔ یہ پھر منافقت کہاں پہ؟ عدالتوں سے پھر کیوں آپ شکوہ کرتے ہیں؟ اگر ان لوگوں کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو پھر ذمہ داری، سیاسی ذمہ داری تو سیاسی جماعتوں پہ ہوتی ہے نا کہ ان کو سامنے کیوں نہیں لے کر آتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کہیں پہ نام نہ لینے کا مقصد یہ نہیں کہ نام کوئی لینا نہیں چاہتا۔ ایشو یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ، اور ہم جس کو کرمنل کو گرفتار کرتے ہیں ہم اس کو کرمنل سمجھتے ہیں، بھلے اس کی سیاسی وابستگی ہو یا نہیں ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی چیزوں کو زیادہ بڑھاوا دیا جائے، اور میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو لوگ باقاعدہ زبان کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کراتے ہیں، یا پارٹی کے ساتھ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کراتے ہیں کہ یہ اس زبان والے کی ڈیتھ ہوگی، اس کی زبان والے کی ڈیتھ ہوگی۔ میرے خیال سے یہ غلط ہے، اور کچھ میڈیا کو اس میں ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ جہاں تک خواجہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کو کوئی نام نہیں لیتا تھا، کہ بعض نام لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو ایکچوئل کلپریٹس ہیں وہ گرفتار ہوں اور ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ میں امان اللہ مسعود صاحب کی ایک بات کی بالکل میں تھوڑا اس کو اگینسٹ ہوں، جو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایجنسیز کہاں ہیں۔ دیکھیں ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہیں، ایجنسیز نے کراچی میں ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کروانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اسی کے بدولت جو ہے مختلف جو پاکستان کی بڑی ایجنسیز ہیں، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے، پولیس، رینجرز، ان سب نے مل کر جو ہے کچھ جی آئی ٹیز بھی بنائی، لیکن انفارچونیٹلی کورٹس نے ان کو جو ہے وہ بیل دیتے گئے اور ریلیف دیتے گئے۔ پھر آپ کورٹ کی بات کر رہے ہیں، میں پھر کورٹ میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے بات سنیں پلیز، وہاں پہ بیٹھی کورٹ میں جو سن تو لیں، انہوں کورٹ نے کیا کیا وہ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو، سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں۔ سن تو لیں آسماں صاحبہ کیا کیا۔ این آر او کی بات آتی ہے نا، چیف جسٹس صاحب نے پورے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دیا صرف این آر او کیس پہ۔ این آر او میں آپ کو پتا ہے کتنے کیسز ہیں؟ 8000 کیسز ہیں۔ 8000 کیسز میں صرف ایک کیس کو چیف جسٹس صاحب نے اٹھایا اور اس پہ ملک کا وزیر اعظم تبدیل کروا دیا۔ مجھے بتائیں اگر چیف جسٹس صاحب کو اتنا ہی این آر او پسند نہیں تھا تو 8000 کے باقی کیسز میں کیوں نہیں انہوں نے بات کی؟ چلیں ٹھیک، کیونکہ یہاں پہ سب کو جو ہے نا پالیٹکس کرنے کا شوق ہو گیا ہے، ایشو ہے یہ، اور جو مین دوسری چیزیں ان پہ کوئی فوکس کرتا نہیں۔ لیکن اس وقت کراچی کے امن کے لیے میں ایک اوپنلی بات کہوں گا، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کراچی میں، گورنمنٹ اس کی بھی اہم ذمہ داری ہے، کورٹس، میڈیا، سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، سیاسی جماعتیں اپنا کردار کب ادا کریں گی؟ میں یہ خواجہ صاحب سے یہ سوال ذرا کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں اپنا، سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز ہیں، ایجنسیز کی رپورٹس ہیں، کورٹ میں یہ پیش ہوئی یہ چیزیں، تو پھر عسکری ونگز کہاں کہاں ہیں، کس کس سیاسی جماعت کے پاس ہے؟ جی خواجہ صاحب۔ دیکھیے جناب، میں نے تو آپ سے کلیئر کٹ کہا، اور یہ حالات اور واقعات اور پولیس کی رپورٹس بتا رہی ہیں، کراچی میں جہاں مرضی پولیس اور رینجرز آپریشن کر رہی ہے، کہیں مزاحمت کا سامنا نہیں ہے، کہیں بلیک میلنگ نہیں ہے، کوئی نہیں کسی کو چھڑوا رہا، اور سزائیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، اپنے مرکز 90 کی مثال دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم امن کے لیے، اس گھر کے لیے، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں ہم دفن ہوتے ہیں، جو منی پاکستان اور اکنامک ہب ہے، جس کے تاجر برادری اور ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں وہ ہم نے حکومت کے سامنے رکھے ہیں، اور غیر مشروط ہم تعاون کر رہے ہیں، تو مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی طریقے سے بات کریں گے، کسی جرائم پیشہ کو اپنی صفوں میں ہم آنے نہیں دیتے، اور آ گیا تو سپورٹ نہیں کرتے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ جرائم پیشہ کراچی میں اس پولیٹیکل پارٹی میں ہے ہی نہیں، تو پھر تو منافقت وہاں ہے۔ چلیں منافقت ہے، پھر تو بہرحال منافقت تو ہے، جرائم پیشہ افراد اگر پولیٹیکل پارٹی آسمہ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، جی مسعود صاحب، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے کہا کہ ہمارے لاکھوں پختون، بھائی پھر لاکھوں پختون اگر آپ کے ہیں تو یہ جو 4 5 6 سالوں میں یہ پختون مارے گئے، اردو سپیک مارے گئے، یہ پیپلز پارٹی والوں نے مارے، اے این پی والوں نے مارے، یہ ایجنسیوں نے مارے، ان سے یہ پوچھا جائے، یہی تو منافقت ہے اس شہر میں۔ ایک طریقے سے کاش اگر سیاسی لوگوں میں یہ جو زبان پہ بات ہوتی اور دل میں بھی یہی بات ہوتی تو یہ حالات اس شہر میں نہیں ہوتے۔ ہمیں خدا را اللہ سے خوف نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، بینگ اینکر آپ کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، دیکھیں باسن اس شہر میں دیکھیں ویسے بھی بڑے واقعات ہو رہے ہیں،
خدا کے واسطے اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس بھی نہ کریں. بالکل ہم نہیں اور کریں. آپ جو میری بات حالات سنیں جو دیکھیں گراؤنڈ کہ ریئلٹیز ہیں لسانی ان کو بنیاد ڈسکس پر کریں. دیکھیں ادھر وہ ان کا پبلک point میں of کوئی view ہے, نفرت وہ ان نہیں کا ہے. opinion ہے. آپ ان آسما کو میں آپ بات کو عرض کرنے کر رہا دیں, ہوں ان کا ادھر point of پبلک view ہے. میں کوئی نفرت نہیں ہے. بالکل میں نہیں قسم ہے. کھا کے کہتا ہوں ہم میرے سب لیفٹ پہ کون پاکستانی رہتا ہے, ہیں. میرے رائٹ ہم پہ یہاں کون رہتا ہے, بیٹھ وی کر کہہ آل رہے آر ہیں, ہم سب پاکستانی, پاکستانی ہیں. مسلم ہم اور کوئی انسان سندھی, ہیں. پنجابی, بلوچی, تو پختون بالکل نہیں ہیں. ہم سب ایگزیکٹلی پاکستانی ہیں. ہم سب جی پاکستانی ہیں. مسعود تو اس طرح کی جو تفریق ہے نا پلیز, اور اس طرح کے ورڈز کہ میں سندھی ہوں, فلانا پٹھان ہے, فلانا اردو اسپیکنگ, یہ چیزیں ختم کروائیں. اور جی پلیز ہمیں مسعود صرف ایز اے بینگ پاکستانی مسئلے کا حل کریں. ہم اگر یہاں بیٹھ کر اگر بلیم گیمز پہ جائیں گے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. کون نکالے گا؟ مسعود اور صاحب میں آپ آپ کو کیا کہہ بتاؤں رہے تھے؟ کہ تینوں پارٹیاں جو بیٹھی ہیں ان کی لیڈرشپ میں آپس میں اتفاق ہے. تینوں پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے ان کی میں ہم آنگی ہے. نیچے اس طرح کے ٹاک شوز میں خدا نہ خاصا کوئی اس طرح کی بات چھڑتی ہے, پھر باتیں بڑھتی رہتی ہیں, پھر اس کا ریئیکشن ہم اسٹریٹس میں دیکھتے ہیں. تو پلیز تھوڑا میچورٹی کے ساتھ اس کو پلیز چلائیں. اس کو کوئی حصہ نہیں ملا نا, منسٹریاں عوام کو نہیں ملی, بجٹ عوام کو نہیں ملے, کچھ عوام کو نہیں ملا. میں مسعود صاحب سے پوچھ لوں. مسعود صاحب جی منافقت کا آپ ذکر بجٹ عوام کو ملا ہے, ویسے آپ یہ بات نہ کریں, بجٹ عوام کے لیے بنا ہے. امن نہیں ملا. جی مسعود صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی تھی ان کی. وہ کہہ رہے تھے لسانیت کو ہم فروغ نہ دیں, اس طرح کی ہم باتیں نہ کریں, وہ ہم وہ نہیں کر رہے, ہم تو گراؤنڈ ریئلٹیز کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھو بات یہ ہے, لسانیت دیکھیں اس شہر میں ہم نہیں دینا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہے خدا را اگر آج بھی ان کو ہدایت ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ان فیچر کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر اسی طریقے سے منافقت یہ کرتے رہیں گے کہ ایک طرف آواز لگائیں گے کہ لاکھوں پختون اور دوسری طرف سے مارتے رہیں گے, تو پھر یہ لسانیت یہ چیزیں آوائی خود دے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ خدا را آج بھی حالات کے لیے ہمیں مخلص ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں آپس میں مل بیٹھ کے بیٹھے اور ایک فیصلہ کر لیں کہ ابھی اگر ہمارے یہاں کرمنل ہیں, ونگ ہیں, ان کو ہم پابند کریں. اگر نکال نہیں سکتے تو ان کو کہہ دیں. جلسہ ہم نے کیا ہے, آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جی مسعود صاحب آپ اس چیز کو آسما صاحبہ ٹاپک کو چینج کر دیں پلیز. اچھا وہ بات کرنے دیں نا, آپ پلیز دیکھیں بات سنیں, میں کہہ رہا ہوں ان ایلیگیشنز کو اوپینین کو تو شاید چینج نہیں کر سکتے. آسما صاحبہ ان چیزوں کو میری ریکویسٹ یہ ہوگی دیکھیں کہ میں ذمہ دار کیسے بتا رہا ہوں, اس طرح کی چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ تو شو کر کے گھر چلی جائیں گی. میری بات سنیں, پرابلم پھر پبلک کے لیے ہوتے ہیں. خدا کے واسطے اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس بھی نہ کریں. آپ لوگ تو شو کریں گھر چلے جائیں گے. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ بلیم ایلیگیشن اس چیزیں چھوڑ دیں پلیز ان کو. جی مسعود صاحب. شرجیل میمن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں اس بات کا احترام بھی کرتا ہوں, اور اس بات میں جس طرح سے جو ان کے دل میں ڈر ہے, جو گفتگو جس طرف جا رہی ہے وہ واقعتاً قابل مذمت ہے. ہمیں تمام بحیثیت پاکستانی تمام قومیتوں کو اپنانا چاہیے. ایک قومیت کے اوپر اپنا پرچار کرنے سے لسانیت کو فروغ ملے گا. میں اس بات کے ساتھ ہوں. جی مسعود صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ایک قوم کی بات نہیں کی, میں نے تمام قومیتوں کی بات کی ہے. یہاں کراچی میں جس طریقے سے قتل عام ہوا ہے, ہمیں ابھی بھی اگر ہم اللہ سے نہ ڈرے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کوئی عذاب نازل کر دے گا. ہمیں ابھی بھی منافقت چھوڑنی چاہیے اور ہمیں اصل حقائق کی طرف آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. مسالت کی مفاہمت کی بات کرتے ہیں. شاہی سید 90 کب جائیں گے, فاروق ستار مردان ہاؤس کب جائیں گے؟ دونوں بڑی پارٹیز ہیں, حکمران اتحاد. ہم تو 5 بار جا چکے ہیں. دیکھیں میں آسما ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اگر یہ اسی طرح جانے آنے سے کوئی مسئلے کا حل ہوتا ہے, جب تک ہم دل سے دماغ سے ایک فگر ایک ذہن نہیں بنا لیں کہ ہم نے امن قائم کرنا ہے اور ہمارے بڑے وہ بیٹھے اس بات پہ, تو پھر انشاءاللہ تعالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر یہی منافقت رہی کہ 90 بھی جائیں, باچا خان مر کر جائیں اور لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو روڈوں پہ مارا جائے, تو اس طرح کی بالکل ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر مجھے تو یہی لگتا ہے آپ سب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, پھر جو کچھ پوائنٹس آپ لوگ ایسے دے رہے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے آسما صاحبہ میں آپ کو بتاؤں, آسما صاحبہ میں آسما یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو امن امان کی بات ہو تو اس کے سولوشن کی طرف آیا طریقے سے اور اعلیٰ پیمانے پر آگے بڑھایا صدر زرداری صاحب کو, اسفندیار ولی صاحب کو, آپ لوگوں سے امن چاہتے ہیں, عوام کو مل بیٹھ شامل کریں کو حل کرنا چاہیے. آسما لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہو کہ پھر روڈوں پہ قتل عام ہو, کون قاتل ہے, یہاں اس شہر میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. عوام ہمیں تو جو کچھ بتاتے ہیں تو وہ تو ہمارے لیے بڑا الارمنگ ہوتا ہے کہ وہ تو سیاسی جماعتوں کو اس چیز کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. بالکل دیکھیں بات ہے, سیاسی جماعتیں ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے کام سیاسی جماعتوں کے اس کے پیٹ پیچھے ہوتے رہیں. اور کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتایا, کچھ کرمنل مافیاز ہیں جن کے اپنے سٹیکس ہیں,
اور یہاں پہ میں نے آپ بتایا کہ بہت بڑی مافیاز ہیں، مختلف شیپس میں مافیاز ہیں. آخری بات، میں آخری بات ایک ہی سوال پوچھوں گی شرجیل میمن صاحب، میں اپنے دو مہمانوں سے ایک سوال پوچھوں گی جو آپ تو پہلے اس کا جواب دے چکے. ہوم منسٹری وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، آپ مطمئن ہیں خواجہ صاحب، مسعود صاحب، آپ دونوں سے ایک سوال. دیکھیں اگر حالات ٹھیک رہیں گے، مطمئن تو بالکل نہیں ہے. بہرحال اگر کوشش کریں گے وزیر اعلیٰ صاحب مزید اس پہ تو تھوڑا سا مزید اختیارات ان کو دیے جائیں پولیس کو اور معاملات کو، تاکہ جو سیاسی پولیٹیکلی لوگوں کے ونگ ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ مطمئن ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس ہونی چاہیے ہوم منسٹری؟ ہم اپنے سیاسی کردار پہ تو مطمئن ہیں، کیونکہ ہم جس طرح سے نفرتوں کو ختم کر رہے ہیں وہ الحمدللہ گراس روٹ لیول پر اس کے اثرات مرتب ہونے والے شروع ہو جائیں گے. اور دیکھیے گا آپ ان قاتلوں کا چہرہ دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ آئے گا. جہاں تک بات ہے ہوم منسٹری کی، تو ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے مطمئن ہونا یا نہیں مطمئن ہونا یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہم تو ان کو تمام ثبوت، لسٹیں، علاقے اور اپنے حلقوں میں ایکسس سب کچھ دے رہے ہیں. ٹھیک، سب کچھ اب دے رہے ہیں. کہ وہ امن لائیں گے یا نہیں؟ ٹھیک. شرجیل میمن صاحب، امن لا سکتی ہے آپ کی حکومت؟ بالکل جی، کوشش کر رہی ہے حکومت، اور اس میں کہتا ہوں کہ اکیلی حکومت کا کام نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے آپ کو آسما صاحب ایک بات بتاؤں، دیکھیں یہ تو ہمارے پاس ٹارگٹ کلنگ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جاتی ہے، اور جو لوگ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، اور وہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. جو کہ کسی غریب انسان کی جان لے سکتے ہیں، جو کسی غریب انسان کو مار سکتے ہیں، وہ پاکستان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتے، وہ پاکستان کے دشمن. دوسری بات یہ ہے کہ کرائم جو ہے وہ بڑے شہروں میں، دنیا میں، دوسرے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا، نیو یارک میں، یو کے میں شام کے بعد جو ہے وہاں پہ کرائم ہوتا ہے. کرائم ایک چیز ہے، اس پہ بھی کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جس طرح کی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کوئی لسانی یہاں پہ کوئی جھگڑا ہے کراچی میں، میں قسم کھانے کے تیار ہوں کراچی کے عام عوام میں کوئی لسانی سوچ نہیں ہے، نہ کوئی لسانی جھگڑا ہے. لسانیت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں. جی میں شرجیل میمن کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہوں. کراچی میں کوئی لسانی جھگڑا نہیں ہے. لسانی جھگڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ وہاں آسما، مارے جاتے ہیں. میں ایک بات آخری کہنا چاہ رہا ہوں، اور میں خدا پاک کی قسم کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کوئی لسانی جھگڑا نہیں، لیکن پولیٹیکلی جھگڑا ہے، پولیٹیکلی لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب، امان اللہ مسعود صاحب، خواجہ اظہر الحسن صاحب. بات ہوتی ہے کراچی کے امن و امان کے حوالے سے. لسانیت تینوں مہمانوں کا یہی کہنا ہے کہ کراچی میں نہیں ہے. کراچی کے حالات کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں اپنے کردار سے تو مطمئن ہیں، لیکن لوگ لگتا نہیں کہ شاید مطمئن ہوں، کیونکہ جس طرح سے چن چن کر وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ پھر ذمہ دار بہت سارے لوگوں کو اس پہ ٹھہراتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.